السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے زین خان۔ ہم آپ کے لیے لائے علامہ اقبال کے کلام اور ان کی آسان تشریح۔ دوستو چلتے ہیں اپنے کلام کی جانب اور پھر آتے ہیں اس کے تشریح کی طرف۔ اے زندہ فقط ودت افکار سے ملت، ودت و فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد، ودت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا۔ اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کرے یاد، مسکینیوں محکومیوں نومیدیو جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کرے جاد، ملا کو جو ہے اند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ دوستو اس کلام میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے زندہ فقط ودت افکار سے ملت، ودت و فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد، یعنی ایک قوم کا جو زندگی ہوتا ہے، اس کی خوشحالی ہوتی ہے، اس کی ترقی ہوتی ہے، وہ ایک نظریے پر ہوتا ہے۔ جو قوم ایک نظریے پر قائم رہتا ہے، ایک عقیدے پر، ایک سوچ پر، جس قوم کا ایک عقیدہ ہو، ایک سوچ ہو، ایک نظریہ ہو پوری قوم کا، تو وہ قوم ہمیشہ ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح خوشحال ہوتے ہوتے دنیا پہ حکمرانی کرنے لگتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی ایسا کام جو ایک قوم کی خوشحالی اور ترقی میں درار لائے، اس کی یکجہتی کو ختم کرے، اس کی سوچ کی یکجہتی کو ختم کرے، اس کے نظریے کی یکجہتی کو ختم کرے، تو وہ الحاد ہے، یعنی بے دینی ہے، لاشعوری ہے، لا مذہبی ہے، ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے اس قوم کے لیے کہ جو ایک نظریے پر قائم نہیں ہوتے، جو تقسیم ہو جائے۔ اور اسی تقسیم اور نظریے کی تقسیم پر، نظریے کی تقسیم سب سے پہلے جنم لیتی ہے، پھر اس کے بعد ایک قوم تقسیم ہو جاتا ہے۔ جب تک اس کا نظریہ تقسیم نہیں ہوتا ہے تو وہ قوم کبھی تقسیم نہیں ہو سکتا، اور جو قوم ایک ہوتا ہے، جب اس کا نظریہ ایک ہوتا ہے تو وہ قوم آٹومیٹکلی ایک ہو جاتا ہے، اور جب قوم ایک ہو جاتا ہے تو وہ کبھی مرتا نہیں، ہمیشہ خوشحال رہتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ یہی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک قوم کی جو زندگی کا دار و مدار ہے وہ اس ایک نظریے پر ہے، اور جو اس نظریے کو ختم کرنا چاہے، کوئی بھی ایسا واقعہ، ادارہ، شخص، قوم، سوچ جو اس نظریے کو ایک یکجہتی کو ختم کرنا چاہتا ہے، تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو وہ سمجھو اس قوم کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اس کی کمزوری کی نشانی ہے، جس سے وہ غلام بنایا جا سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، مجبوری اور پریشانیوں کے دلدل میں وہ قوم گر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد، یعنی اگر اے قوم آپ اپنے ایک نظریے کی اور اپنی یکجہتی کی اگر حفاظت کرنا چاہتے ہو، تو اس سے آپ کو جو آپ کے نظریے کے دشمن ہیں، جو آپ کی یکجہتی کے دشمن ہیں یا مخالفین ہیں، ان کے ساتھ آپ کو صرف دماغی طور پر جنگ نہیں لڑنا ہوگا، بلکہ آپ کو میدان میں اترنا ہوگا اور زور بازو اپنے اس یکجہتی کا، اس ایک نظریے کی حفاظت کرنی ہوگی۔ کیونکہ اگر آپ ایسے نہیں کرو گے، جو مخالفین ہوں گے یا جو آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، آپ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی پوری زور لگائیں گے، اور وہ کسی بھی مسئلہ، کوئی بھی ایسے پلاننگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جہاں پر آپ کی یکجہتی کو نقصان پہنچ رہا ہو، اور وہ اس یکجہتی کو نقصان پہنچانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو نقصان پہنچائیں گے، پھر آپ کو آہستہ آہستہ ایک دوسرے میں تقسیم کریں گے، اور تقسیم کرنے کے بعد ایک دوسرے سے دور کر دیں گے، اور دور کرنے کے بعد جب آپ کمزور ہو جاؤ گے تو وہ آپ پر بالکل اپنی حکمرانی کھلم کھلا کرنے لگیں گے، اور آپ کو ایک غلام قوم بنائیں گے، ایک کمزور قوم بنائیں گے، ایک پست قوم بنائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے کو اس پستی سے، اس غلامی سے، اس کمزوری سے بچانا ہے تو آپ کو اپنے یکجہتی کے صرف دماغ سے اس کے لیے لڑنا نہیں پڑے گا، آپ کو ہاتھ سے بھی کام لینا ہوگا، آپ کو اپنا زور بازو استعمال کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں علامہ اقبال کہ اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کرے یاد، یعنی ہمارے بیچ کے وہ لوگ جو ہمیں کہتے ہیں کہ یعنی جو ہر مسئلے کا حل
جنگ میں نہیں ہوتا ہے، بے شک نہیں ہوتا ہے، لیکن جب سامنے والا آپ پر حملہ کر رہا ہو تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو یہاں پر علامہ اقبال جو کمزور دل والے ہیں، یعنی اس یکجہتی کے لیے لڑ نہیں سکتے، جد و جہد نہیں کر سکتے، کوشش نہیں کر سکتے کہ ہماری جو تمام قوم کی یکجہتی ہے اور ایک نظریے کی جو سوچ ہے یہ قائم و دائم رہے، اگر وہ اس کے لیے کوشش نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پھر وہ یہ شہروں سے اور لوگوں کے بیچ سے، دیہاتوں سے نکل جائے، وہ ویرانوں میں چلے جائے، بیابانوں میں چلے جائے، اور وہاں جا کر وہ لوگ اللہ اللہ کرے، کیونکہ وہ اللہ اللہ کرنا ان کے لیے مفید ہوگا، نہ کہ یہ وہ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر اور لوگوں کے حوصلوں کو پست کرے اور انہیں وہ باتیں سمجھائے جو ان کے لیے مفید ہی نہیں ہو۔ اس کے بعد علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسکینیوں محکومیوں نومیدیوں جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کرے جاد، یعنی اے مسلمان، اللہ تعالیٰ آپ کو صرف اپنے سامنے جھکنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو تب بہت پسند کرتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے، اس کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی وہ حالت ہے جس حالت میں اللہ انسان کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، کہ صرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سامنے جھکو، میری عبادت کرو۔ اگر آپ کسی غیر کے سامنے جھکتے ہو، اس کی باتوں میں آ کر اس کی پیروی کرتے ہو، تو یا مسکین بنتے ہو یا لاچار بنتے ہو، کسی سے ڈر سے، کسی کے خوف کی وجہ سے آپ عاجزی اختیار کر لیتے ہو، تو یہ آپ کو شایع شان نہیں ہے، یہ انسان کی غیرت کے خلاف ہے، انسان کے شان اور رتبہ اور شوکت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے آپ کو صرف اپنا غلام بنایا ہے، میں نے آپ کو لوگوں کا غلام نہیں بنایا ہے، میں نے یہ چاند، سورج، ستارے، زمین، پورا کائنات آپ کے غلامی میں لگایا ہے، اس لیے کیونکہ آپ کو صرف میں نے اپنا غلام بنایا ہے، اس کے علاوہ آپ کسی کے بھی غلام نہیں ہو۔ تو آپ جب عاجز ہو کر، مسکین ہو کر، مجبور، ناچار خود کو جب بناتے ہو اور لوگوں کے ایک حکمرانی کو قبول کرتے ہو، تو یہ انسان کی سب سے بدنما شکل ہے، اور یہ اس حالت میں انسان سب سے داغدار نظر آتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ پھر اس حالت میں آپ چاہیے کہ آپ کو کوئی اور اسلام اپنے لیے پیدا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اسلام میرا نازل کردہ اسلام ہے اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی فرد کے سامنے جھک جاؤ، اس کی حکمرانی کو تسلیم کر لو۔ اس کے بعد علامہ اقبال کہتے ہیں ملا کو جو ہے اند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، یعنی اسلام کی آزادی یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہو، حج پہ جا رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، یہ کسی بھی معاشرے میں، یہ تو آپ امریکہ چلے جاؤ، یورپ چلے جاؤ، ہندوستان جاؤ، جہاں بھی کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر مسلمان ہیں تو وہاں پر ان کو روزہ رکھنے کی بھی آزادی ہے، نماز پڑھنے کی بھی آزادی ہے، حج پر جانے کی بھی آزادی ہے، اور باقی دوسرے جو زکوٰۃ وغیرہ ہے یہ بھی دینے کی آزادی ہے۔ لیکن آپ ان کو یہ مت سمجھو کہ اس معاشرے میں اسلام آزاد ہے، کیونکہ ان معاشروں میں سود بھی ہے، زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، جوا بھی ہے، اور اسی طرح کے دوسرے لاتعداد گناہ ہیں۔ تو آپ ان معاشرے میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسلام آزاد ہے۔ اب ہماری جیسے ہمارا وزیر اعظم صاحب جا کر IMF سے سود لاتا ہے، اور سود لانے کے بعد بہت پرجوش انداز میں ایک تقریر کر کے کہتا ہے کہ جی میں نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے، گیا ہوں وہاں سے آپ لوگوں کے لیے پیسے لایا ہوں، اور ابھی اس پیسے سے ملک میں خوشحالی آئے گی، رونق آئے گا، ملک ترقی کرے گا۔ لیکن جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ IMF کے پیسے سے ہمارے ملک میں کوئی خوشحالی نہیں آ رہا، صرف سود بڑھ رہا ہے، اور یہاں پہ ہمارے ملک میں ایک سودی نظام ہے، ایک فحاشی کے نظام چل رہے ہیں، شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ تو ابھی اگر میں کل کو کہوں کہ ہمارا جو ایک اسلامی نظام ہے اور اسلام آزاد ہے، یہ تو نعوذ باللہ قرآن پر بھی ایک تہمت ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر ایک تہمت ہوگا، اور مجھ سے پھر بڑا کوئی گناہ گار نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ یہ ایک اسلامی نظام ہے، کیونکہ یہ اسلامی نظام ہے ہی نہیں، اور ہم اس نظام کو اسلامی نظام کہہ نہیں سکتے۔ مطلب یہاں پہ اسلام آزاد نہیں ہے،
ملا کو جو ہے اند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ تو دوستو یہ رہا ہمارا آج کا کلام، انشاءاللہ ہم اس سے اچھے اور بھی مفید کلام آپ کے لیے آسان اردو میں جس کو آپ سمجھ سکو کہ علامہ اقبال نے کیا پیغام دیا ہے، کیا سمجھایا ہے ہمیں، آسان الفاظ میں ہم اس کی تشریح انشاءاللہ آپ کے لیے لائیں گے۔ تب تک آپ ہمارا ساتھ رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا، تاکہ اور آنے والے اچھے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکو۔ اپنے دوست زین خان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔